بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت و ملوکیت، مولانا سید ابوالعلا مودودی۔ باب چہارم۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تابع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بصرے کے اس اجتماع کی خبر سن کر پہلے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سی فوج میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فراہم کی تھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔ بصرے کے باہر جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اس وقت دردمند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے، چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب طے ہو چکی تھی۔ مگر ایک طرف حضرت علی کی فوج میں وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف ام المومنین رضی اللہ عنہا کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی اور وہ جنگ جمع برپا ہو کر رہی جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے۔ جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے، لیکن ایک ظالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور مشہور روایات کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مروان بن الحکم نے قتل کر دیا۔ بہرحال یہ جنگ برپا ہو کر رہی اور اس میں دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بدقسمتی ہے جو شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد رونما ہوئی اور اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کے 5,000 آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اس یکجہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس یکجہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اسی جنگ جمل کا نتیجہ تھا۔ یہ اگر پیش نہ آئی ہوتی تو پچھلے ساری خرابیوں کے باوجود ملوکیت کی آمد کو روکنا عین ممکن تھا۔ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا، اسی لیے وہ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ لگ کر بصرے گیا تھا، اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج میں پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرے کی جامع مسجد میں اس کو جمع کر کے اعلان فرما دیا کہ جو اپنا مال پہچان لے وہ لے جائے۔
لوگوں نے خبر اڑائی کہ علی رضی اللہ عنہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرے کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا، مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بصرے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیوں اور کوسنوں کی بوچھار کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج میں یہ اعلان کیا کہ خبردار کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے تعرض نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں اور تمہارے امراء اور صلحاء کو گالیاں ہی کیوں نہ دیں۔ ہم کو ان پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھیں، اب ہم ان پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں، انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل انعام پانے کی امید لیے ہوئے آیا، مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دیکھ کر فرمایا، کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پانچواں مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کے بعد حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے خون سے بھرا ہوا قمیص اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق لے گئے اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیض اور ان انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم 36 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا، مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور ان سے کہا، اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہیں تو واپس تشریف لے جائیے۔ یہ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صاحب کو اپنے ایک خط کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور صفر 36 ہجری میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میرے پیچھے دمشق میں 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ کی رگ گردن سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھی کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں ہے بلکہ اپنے صوبے کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پیش نظر قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسلسل
16-17 سال ایک ہی صوبے اور وہ بھی جنگی نقطہ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پر رکھے گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی بنسبت ان کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز میں بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے اپنی نادانی سے یہ رائے نافرمانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی صاحب سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے۔ اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ ہٹ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت ان کے لیے شام کو اطاعت پر مجبور کر دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرۃ العرب، عراق اور مصر ان کے تابع فرمان تھے۔ تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے پر زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکتا تھا۔ علاوہ بریں دنیا اسلام کی عام رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی تھی کہ ایک صوبے کا گورنر خلیفہ کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سب متحد ہو کر خلیفہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے۔ لیکن عین وقت پر ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے اس اقدام نے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، حالات کا نقشہ یکسر بدل دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف بڑھنے کے بجائے ربیع الثانی 36 ہجری میں بصرے کا رخ کرنا پڑا۔ جنگ جمل جمادی الاخری 36 ہجری سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی اطاعت قبول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں اور نہ کا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ دار قرار دے کے ان سے جنگ کی جائے۔ دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پوری طرح متحد ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی، اور نہ عراق اس دل جمعی کے ساتھ ان کی حمایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ کے لیے پائی جاتی تھی۔ اس دوران جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال مٹول کر رہے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دلایا کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مأمور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور صفین کے مقام پر جو فرات کے مغربی کرانے الرقہ کے قریب واقع ہے
فریقین کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فرات کے پانی پر پہلے قابض ہو چکا تھا۔ انہوں نے لشکر مخالف کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لڑ کر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت بھر پانی لیتے رہو اور باقی سے لشکر مخالف کو فائدہ اٹھانے دو۔ ذی الحجہ کے آغاز میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتمام حجت کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر اس کا جواب یہ تھا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم سن 37 ہجری کے آغاز تک کے لیے التواء جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک وفد حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم کی سرکردگی میں بھیجا، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہو چکے ہیں اور صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ان سے الگ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، جس کے سردار حبیب بن مسلمہ القہری تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہیں کیا ہے تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔ محرم گزرنے کے بعد صفر 37 ہجری میں اصل فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی، اور آغاز ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا کہ خبردار، لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کریں، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کو برہنہ نہ کرنا، کسی کی لاش، کسی مقتول کی لاش کا مطلع نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال نہ لوٹنا، اور عورتیں خواہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس نے نص صریح سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے کون حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں مشہور و معروف تھا، اور بہت سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ نقتلک الفئۃ الباغیہ، تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طبرانی، بہقی، مسند ابو داؤد، طیالسی وغیرہ کتب حدیث میں حضرات ابو سعید خدری، ابو قتادہ انصاری، ام سلمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، حذیفہ، ابو ایوب انصاری، ابو رافع، خزیمہ بن ثابت، عمرو بن العاص، ابو الیسر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اور متعدد دوسرے صحابہ سے اس مضمون کی روایات منقول ہوئی ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں بھی یہ حدیث کئی سندوں سے نقل کی ہے۔ متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں مذبذب تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ معلوم کرنے کے لیے ایک علامت قرار دے دیا کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ ابو بکر جصاص احکام القرآن میں لکھتے ہیں،
علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے باغی گروہ کے خلاف تلوار سے جنگ کی، اور اس کے ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے، اور ان کے ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق پر تھے، اور ان میں اس باغی گروہ کے سوا جو ان سے برسر جنگ تھا اور کوئی بھی ان سے اختلاف نہ رکھتا تھا۔ مزید برآں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا کہ تم کو ایک باطل گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے اور عام طور پر صحیح مانی گئی ہے، حتیٰ کہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اسے بیان کیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لے آیا۔ اس حدیث کو اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل حجاز اور اہل شام سب نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتواتر آثار یہ بات منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔ یہ بات حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھی ہے۔ دوسری جگہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں قتل عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور اہل سنت کے حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے درآں لیکن پہلے ان میں اختلاف تھا۔ حضرت ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کا راز کھل گیا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں۔ جنگ جمل سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر موجود ہیں۔ مگر جب حضرت عمار کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پہنچی، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اپنے والد سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلایا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی تعویل یہ کی کہ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ اس کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عمار کو باغی گروہ میدان جنگ میں لائے گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ باغی گروہ ان کو قتل کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کو قتل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے کیا تھا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے۔ حضرت عمار کی شہادت کے دوسرے روز 10 صفر کو سخت معرکہ برپا ہوا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھا لے اور کہے کہ ھذا حکم بیننا و بینکم، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اس کی مصلحت حضرت عمرو نے خود یہ بتائی کہ اس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ کہیں گے کہ یہ بات مان لی جائے اور کچھ کہیں گے کہ نہ مانی جائے، ہم مجتمع رہیں گے اور ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا، اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی حضرت عمرو بن العاص کو امید تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ کر رہی، اور آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے کہ جنگ بند کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔
پھر یہی پھوٹ حکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی رنگ لائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کریں، مگر عراق کے لوگوں نے کہا وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں۔ آخر ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنانا پڑا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر مطمئن نہ تھے۔